تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین اکرام، کل سے نیا سال شروع ہو رہا ہے. سن 1442 ہجری اسلامی سال کی ابتدا اور آغاز ہو رہا ہے. پہلا مہینہ جو ہے اسلامی مہینوں میں وہ محرم کا مہینہ ہے. یہ مہینہ بڑی فضیلت کا مہینہ ہے. اللہ پاک نے اس آیت شریفہ میں فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اسی دن سے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا 12 ہیں. ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں، عظمت والے ہیں. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا ہے. 4 مہینے جن کو قرآن کریم نے قابل احترام کہا ہے، عظمت والے کہا ہے، ان میں سے 3 مہینے تو سرد ہیں، لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ فرد ہے، وہ الگ ہے. 3 مہینے جو لگاتار ہیں، ایک ذی قعدہ کا مہینہ جو اسلامی مہینوں میں 11ویں نمبر پر ہے، دوسرے ذی الحجہ کا مہینہ بقرعید کا مہینہ، اور تیسرے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ جو ہے اشہر حرم میں وہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان سے پہلے 7ویں نمبر پر ہے. یہ اسلامی مہینوں کے نام اور تاریخ کا معلوم ہونا ضروری ہے. اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے، خود بھی ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے. اسلامی تاریخ کا معلوم ہونا فرض کفایہ ہے. بہت سے عبادات ہماری اسلامی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے. ان 4 مہینوں کے بارے میں امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان 4 مہینوں کے اندر عبادات کا، اطاعت و فرما برداری کا اہتمام کرے گا تو دوسرے مہینوں میں بھی اس کو عبادت کی اور اطاعت کی توفیق ہوگی اور ہمت ہوگی. ایسے ہی جو شخص ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا تو باقی اور مہینوں میں بھی اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے گی. تو لہٰذا ان مہینوں کے اندر، اور خاص طور سے محرم کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، تو اس میں عبادات کا خوب اہتمام کرے اور معاصی سے، گناہوں سے کلی طور سے اجتناب کرے، بچے. ویسے تو محرم کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، اور حدیث پاک میں اس کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، یہ روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور کتابوں میں بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے اور افضل ہے. تو لہٰذا ایک تو روزے کا اہتمام پورے مہینے جتنا بھی ہو جائے کر لے، جتنا ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک دن ہے یوم عاشورہ، جس کو کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام. تو اس دن سے متعلق حدیث پاک کے اندر 2 کام ملتے ہیں. حدیث پاک میں 2 چیزوں کا تذکرہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام سے متعلق ہے، لہذا اس کا اہتمام، ان دونوں کاموں کا اہتمام کیا جائے. پہلا کام ہے روزہ رکھنا،
یوم عاشورہ میں روزہ رکھنا سنت ہے، اور جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو یہ روزہ فرض تھا۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن ایسا دن تھا جس میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ صامہ وامر بصیامہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں آ کر بھی آپ نے اس دن یہ روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس روزے کا حکم فرمایا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، رمضان کے روزوں کی فرضیت ہو گئی، تو فرض روزے تو صرف رمضان کے ہو گئے، وترک عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ ترک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے۔ تو پہلے روزہ فرض تھا، لیکن بہرحال اس کی سنیت اور اس کا استحباب اب بھی باقی ہے، اور حدیث پاک کے اندر اس کی فضیلت اس روزے کی بیان کی گئی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم خود بھی اہتمام فرماتے تھے، اور اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ روایات کے اندر ہے کہ اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب بچوں کو بھوک لگتی تو ان کو کھلونا دیتے تھے ان کو بہلانے کے لیے۔ تو جو بچے ایسے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان سے بھی اس روزے کا اہتمام کرائیں اور خود بھی اہتمام کریں۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، رواہ الترمذی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو آدمی اس روزے کو رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ روزہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ایک عمل تو یوم عاشوراء کا ہے، روزے کا اہتمام کرنا۔ پھر روزے کے سلسلے میں ایک خیال رکھا جائے کہ اس روزے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ روزہ یہود بھی رکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہود کی مخالفت کا حکم ہے، لہذا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 1 روزہ اور ملاؤں گا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی، اور آئندہ سال محرم کے آنے سے پہلے ہی یوم عاشوراء سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لہذا مستحب اور افضل یہ ہے کہ اس روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیا جائے۔ چنانچہ لکھا ہے فقہا نے کہ بہتر یہ ہے کہ اس روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا لے یا 11 محرم کا روزہ ملا لے، اور چاہے تو 3 ہی دن لگاتار روزے رکھ لے، چونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت اور برکت کا ہے، اور اللہ رب العزت کو اس مہینے میں روزے پسندیدہ ہیں، تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 9، 10، 11 تینوں رکھ لیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9، 10 کا یا 10، 11 کا رکھے، اور تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم 1 روزہ ہی رکھ لیں، لیکن فقہا نے اس کو خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ قرار دیا ہے، لیکن بہرحال اگر آدمی صرف 1 ہی روزہ رکھے گا تو گناہ گار وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایک عمل تو ہوا روزے کا اہتمام۔ دوسرا عمل جو یوم عاشوراء سے متعلق حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے اہل و عیال پر وسعت اور گنجائش کرنا۔ حدیث پاک میں ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص یوم عاشوراء میں 10 محرم الحرام میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے گا تو اللہ رب العزت پورے سال اس پر وسعت فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے
من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء لم یزل فی ساعت سائر سنتہ، کہ جو آدمی اہل و عیال کے ساتھ 10 محرم میں وسعت کا معاملہ کرے گا، اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کو وسعت میں گنجائش میں رکھیں گے۔ یہ حدیث پاک 5 صحابہ سے مروی ہے۔ نمبر 1 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، نمبر 3 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، نمبر 4 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور نمبر 5 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ ان 5 صحابہ سے یہ روایت منقول ہے، شعب الایمان للبیہقی میں ہے، اور یہ حدیث گرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، چونکہ یہ متعدد صحابہ سے مروی ہے، متعدد طرق سے مروی ہے۔ اور سال بھر کی برکت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ عمل مجرب ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جربناہ فوجدناہ صحیحا، کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے اس کو صحیح پایا۔ اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جربناہ 50 او 60، کہ میں نے 50-60 سال تک اس بات کا تجربہ کیا تو میں نے اس کو ایسا ہی پایا، صحیح پایا، کہ یوم عاشوراء میں اہل و عیال پر وسعت کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہمارے ساتھ وسعت کا معاملہ رکھا۔ تو یوم عاشوراء کے یہ 2 کام ہیں، نمبر 1 روزہ، اور نمبر 2 اہل و عیال کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرنا۔ پھر وسعت کے بارے میں یہ خیال رکھا جائے کہ وسعت کو خاص کھیچڑ کے ساتھ، حلیم کے ساتھ یا شربت کے ساتھ ہی محدود کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کھیچڑ بنانا یہ اس وقت یوم عاشوراء میں خاص طور سے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اہل بدعات کا شعار بن چکا ہے، وہ پورے دن کھیچڑ کھلاتے رہتے ہیں، روزہ کا اہتمام نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں التزام مالا الزم ہے، جو چیز لازم نہیں اس کو لازم سمجھ کے کیا جا رہا ہے، لہذا ایک کھیچڑ بنانا، شربت پلانا، یہ سب بدعت ہیں، ان سے احتراز کرے۔ اس دن میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا ہو، تعزیے میں شریک نہ ہو، تعزیہ نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس مہینے کی برکتوں سے خوب مالا مال فرمائے، اور اس پورے سال کو اللہ رب العزت پوری امت کے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ امت جس حال میں، جس مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ اس سے جلد از جلد نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔